اہل کا معنی ہوتا ہے والے اور بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، تو دونوں کو ملایا تو کیا بن گیا؟ گھر والے. لیکن درمیان میں الف لام، الف لام کا معنی ہوتا ہے خاص، تو کیا بن گیا؟ خاص گھر والے. اہل البیت خاص گھر والے. وہ خاص گھر کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے گھر عام ہے اور پیغمبر علیہ السلام کا گھر خاص ہے. وہ خاص گھر والے اہل البیت. اہل البیت میں سب سے پہلے آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے چچا جو مسلمان تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اور پھر آپ کے چچا کے بیٹے جو مسلمان تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، عقیل رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ، اور پھر ان کی اولادیں. یہ سارے اہل بیت ہیں. سب کی اکٹھی بھی فضیلت ہے اور جدا جدا بھی فضیلتیں ہیں. اکٹھی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سب کی اکٹھی ایک جگہ پہ فضیلت، سب کی اکٹھی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں آپ نے حج کے دنوں میں آپ نے خطبہ دیا، یا ایھا الناس انما انی رسول ربی، اے لوگو میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول تھا. یوشک ان یاتینی رسول ربی فاوجی، میں نے اللہ کا پیغام تو تمہارے تک پہنچا دیا، اب قریب ہے کہ میرے رب کا پیغام لانے والا موت کا فرشتہ آئے تو میں اس کی بات قبول کر کے چلا جاؤں. وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تمہارے اندر دو بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تزلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے نا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت. پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے اہل بیت سے اس نے سلوک کرنا. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے اہل بیت سے اس نے سلوک کرنا. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے اہل بیت سے اس نے سلوک کرنا. اہل بیت تمام کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ پیغمبر علیہ السلام کی نصیحت اور وصیت ہے، اور ان سے چمٹ جانے سے انسان کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تمام اہل بیت، اپنی مرضی کے اہل بیت نہیں، تمام اہل بیت. اہل بیت میں بیویاں بھی شامل ہیں. جو بیوی کو اہل بیت نہیں مانے گا وہ غلطی پر چلا جائے گا، اور جو چند کو اہل بیت مانے باقی کو نہ مانے، بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو مانے باقی کو نہ مانے، وہ پورا اہل بیت کو مان رہا نہیں مان رہا. وہ بیویوں کو مانے اور دوسروں کو نہ مانے وہ بھی اہل بیت کو نہیں مان رہا. تمام اہل بیت کو ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ ہے سب کی مجموعی فضیلت. صرف بیویاں جو ہیں ان کی فضیلت کیا ہے؟ صرف جو بیویاں بن جاتی ان کی فضیلت قرآن میں ہے. 22ویں سپارے کا آغاز، پہلی آیت، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. اے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں، اگر تم نیک عمل کرو گی نا، اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرو گے، ہم تمہیں ڈبل اجر عطا فرمائیں. قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تم اپنی باتوں میں ذرا نرم آواز پیدا نہ کیا کرو. یعنی عام آدمی ایک نیکی کرے جتنا اس کو ثواب ملتا ہے، نبی علیہ السلام کی بیویاں اتنا ہی نیکی کرے تو ان کو ڈبل ثواب ملتا ہے. یہ قرآن کہے، یہ اہل بیت کی فضیلت. اور اسی سے اگلی آیت کے اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ تم سے پلیدگی کو دور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. یہ فضیلت خالصتاً صرف آپ کی بیویوں کے لیے تھی جو قرآن میں آئی. پھر پیغمبر علیہ السلام نے دعا کر کے یہ فضیلت اپنے دوسرے اہل بیت کے لیے بھی مانگ لی.
اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے نازل کی تھی؟ صرف بیویوں کے لیے۔ پھر آپ نے یہ فضیلت کن کے لیے مانگی؟ دوسرے اہل بیت کے لیے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس کو حدیث کسا کہتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح صبح اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھ میں ایک تھالی میں حلوہ لے کر آئیں۔ آپ نے فرمایا اے فاطمہ، علی رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ ان کا وہ تو گھر میں ہے۔ فرمایا ان کو بلا کے لاؤ۔ ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام میرے بستر پر تھے اور بستر پر چادر بچھی ہوئی تھی، وہ خیبر کی چادر تھی بڑی اعلیٰ قسم کی، تو آپ نے ان کے آنے سے پہلے وہ بستر کے نیچے سے چادر نکالی۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ آئے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آئے، سیدین کریمین حسنین آئے، اور آپ نے ان کو ایک ران پہ بٹھایا، دوسری کو دوسری ران پہ بٹھایا، اما فاطمہ کو ایک طرف بٹھایا، حضرت علی کو ایک طرف بٹھایا، اور اپنی چادر ان سب پہ ڈال دی۔ ایک ہاتھ سے چادر کے دونوں کنارے پکڑ لیے اور ایک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اے اللہ، جو تو نے فضیلت بیویوں کو عطا کی ہے نا، اے اللہ وہ فضیلت ان کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ ان سے بھی پلیدگی کو دور کر دے، ان کو بھی پاک اور صاف کر دے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے تو ان کے پلیدگی دور کر دے۔ اب یہ دعا ان کے لیے بھی آپ نے کی، اللہ نے قبول کر لی۔ آپ فرماتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا میں آپ کی اہل بیت نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا تو بھی ہے، تو بھی آ جا۔ تو میں بھی چادر کے اندر چلی گئی، لیکن جو دعا آپ نے مانگنی تھی وہ آپ نے پہلے ان کے لیے مانگ لی ہوئی تھی، کیونکہ بیویوں کے لیے وہ اللہ کی طرف سے خود ہی وہ ٹائٹل اور انعام آ چکا تھا، لیکن آپ کے نواسے، آپ کی بیٹی اور آپ کے داماد اور چچا کے بیٹے کے لیے وہ ٹائٹل نہیں آیا تھا، تو آپ نے وہ اللہ سے مانگ کر وہ انعام ان کے لیے بھی لے لیا تھا۔ اور اب یہ انعام ان تمام افراد کے لیے ہے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، سیدہ فاطمہ اور تمام اہل بیت، ان کے لیے یہ اللہ نے مقام دیا ہے کہ اللہ نے ان کو پاک اور صاف کر کے رکھ دیا۔ اب بعض افراد جو پنج تن پاک صرف کہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ بھی پاک ہیں اور باقی بھی پاک ہیں، صرف یہ ہی پاک ہے یہ نہیں، یہ بھی پاک ہیں اور باقی بھی پاک ہیں۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی الگ فضیلت بھی ہے۔ اب میں ان پانچوں کی علیحدہ فضیلت، بیویوں کی علیحدہ فضیلت، اب ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ فضیلت بھی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام